بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے میرے عزیز مسلمانوں، ان دنوں ہندوستان میں قرآن مخالف ایک خوفناک مہم چل رہی ہے، اور آج میں اس مہم سے آپ کو آگاہ کرانا چاہتا ہوں۔ اس کلپ کو غور سے دیکھیے۔ آج کی یہ لائف صرف ہمارے بھائی ملت اسلامیہ کے ہونہار بیٹے مفتی شمائل احمد عبداللہ ندوی صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے کہ کلکتہ کے اس بیٹے نے آج لائیو ڈیبیٹ کے دوران خدا کو نہ ماننے والے جاوید اختر کو جواب دینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ جس انداز سے، جس علم کے ساتھ اور جس حکمت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے آپ نے آج یہ ڈیبیٹ میں جیت حاصل کی ہے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ میرے عزیز مسلمانوں، پنجاب کے اس شاہی، حالانکہ اب کوئی بادشاہ نہیں ہے پنجاب میں، پھر بھی یہ خود کو شاہی کہتے ہیں تو شاہی ہی صحیح، تو پنجاب کے اس شاہی امام سے پوچھئے کہ کیا کلکتہ کا مفتی شمائل جاوید اختر صاحب سے ڈیبیٹ کے دوران اسلام کو پیش کر رہا تھا، جبکہ ڈیبیٹ کے شروع میں ہی اس نے اعلان کر دیا کہ قرآن کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے ریویلیشن، کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے، ویلڈ سورس آف نالج ہے، لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے۔ لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا۔ قرآن تو چھوڑیے، پورے ڈیبیٹ کے دوران اس جاہل مفتی نے ایک بار بھی اللہ رب العزت کا نام تک نہیں لیا۔ اگر اللہ کے نام کی عزت کسی نے کی اور اللہ کا تقوی اور خشیت کسی نے علل اعلان ظاہر کیا تو وہ جاوید اختر صاحب تھے۔ میری موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ذمہ دار ہے، وہ انسان جی۔ تو یہ کہنا کہ اور اس کو سزا ملے گی۔ تو اب آپ آگے چلیے کہ یہ طے کرنا کہ اللہ ہی یا خدا ہی زندگی دیتا ہے، خدا ہی موت دیتا ہے، یہ غلط ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جاوید اختر صاحب نے جیسے ہی اللہ رب العزت کا نام لیا، ان کے اوپر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، لیکن جیسے ہی ان کو اس بات کا خیال آیا کہ وہ اس جاہل مفتی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو فوراً وہ مفتی شمائل کے خدا کی طرف لوٹ گئے۔ پورے ڈیبیٹ میں قرآن کا یہ منکر مفتی شمائل انگریزی کے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات، کانٹینجنٹ اور میٹا فزکس اور میٹا فزیکل جیسے میننگ لیس الفاظ کو رٹتا رہا اور اپنی جہالت اور قرآن دشمنی کا ثبوت دیتا رہا۔ جاوید اختر صاحب تو بڑی بڑی کتابوں کا ریفرنس دیتے رہے، لیکن اس جاہل مفتی کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کی ایک آیت کو بھی پیش کر سکے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر وہ محمد رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے قرآن کی آیات کو بحیثیت دلیل و برہان کے پیش کرتا تو اللہ پر ایمان رکھنے والا جاوید اختر سرنگو ہو جاتا۔ مفتی کا قرآن نہ پیش کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ مفتی کا اسلام قرآن کے باہر کا اسلام تھا، اور آج کل ٹیلی ویژن پر ایسے کئی غیر اسلامی دجال ہر روز اسلام کے فیک ریپرزنٹیٹو بن کر مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے ایمان والے بھائی جاوید اختر صاحب نے مفتی شمائل کا میٹا فزکس اسی کے منہ پر دے مارا اور ہر قدم پر مفتی کو اس کی منافقت اور جہالت کا احساس دلا کر رخصت کر دیا۔ دوسری طرف للن ٹاپ کے سورب نے مفتی شمائل کو اس ڈیبیٹ میں اس لیے لایا تھا تاکہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے ایک ایسا اسلام پیش کر سکے جس اسلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل کیے ہوئے رسالے یعنی قرآن مجید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسلام کانٹینجنٹ اور میٹا فزکس جیسے محمل الفاظ پر منحصر ایک احمقانہ دین بنا کر بتایا جا سکے۔ لعنت ہے اس مفتی پر
اور اس کی اسلام مخالف اس مہم پر۔ یہ شخص اگر اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنا چاہتا تھا تو صرف یہ پیش کر دیتا۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔